اب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وقت آ رہا ہے دنیا یہودیت اور نصرانیت کو جس طرح اصحاب رسول نے بھگا کے دم لیا تھا، آج پھر اسرائیل کے غنڈے اور بدماش بیت المقدس پہ حملہ آور ہے، غزہ کے مسلمان تڑپ رہے ہیں، غزہ کے مظلوم تڑپ رہے ہیں، چیخو پکار ان کی آج امت کو سنائی نہیں دے رہی۔ وقت آئے گا انشاءاللہ یہ لہو رنگ لا کے چھوڑے گا۔ کل کی بنی ہوئی ویڈیو دیکھو، ہم نے جملے تو کتابوں میں پڑھے تھے کہ فلاں تحریک چلی، اس میں خون کی ندیاں بہائی گئی، لیکن کل ایک ندی بہتی ہوئی خون کی ہم نے فلسطین کی سرزمین پر بھی دیکھی۔ ویڈیو وائرل ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے چیتڑے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کٹنے کے لیے تیار ہے۔ ایک جنازہ اٹھتا ہے، ہزاروں مزید تیار ہوتے ہیں۔ آج 15ویں صدی کا مسلمان اگر فلسطین اور غزہ میں رہتے ہوئے اگر وہ کفر کے سامنے جھکنے کا نام نہیں لیتا تو ابو بکر کیسے جھک سکتا تھا، عمر عثمان کیسے جھک سکتے تھے، علی معاویہ کیسے جھک سکتے تھے۔ اب جو یہ بکواس کرتا ہے، بکواس کر رہا ہے، غلاظت بک رہا ہے، انشاءاللہ یہ خون رنگ لائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے بے وقوف اب بھی کہتے ہیں دنیا میں صرف ایران ہے جو اسرائیل کو آنکھیں دکھاتا ہے، صرف آنکھیں دکھاتا ہے، کیا اور کچھ نہیں دکھاتا۔ اور اسماعیل ہانیہ کو گھر بلا کے شہید کروانے والے کون ہیں؟ بولو نا۔ آپ میرے گھر آئے اور میرے گھر میں مارے جائیں تو سب سے پہلے تفتیش تو مجھ سے ہوگی۔ میں کہوں جی باہر سے فائر ہوا، کہتے ہوا تو تیرے گھر میں، ہوا تو گھر میں، اور وہ اس کے اوپر جو میزائل، جو راکٹ لانچر، جو گولہ آیا نا، وہ اتنا ہوشیار تھا کہ زمین کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہاں بھی ایک کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں، پھر اس سے بھی اندر ایک اور کمرہ تھا، اس میں یہ راکٹ، یہ گولہ اوپر سے آیا، تہ خانے میں چلا گیا، پھر وہاں ایک ایک کمرے سے نکلتے نکلتے اسماعیل ہانیہ کو ڈھونڈتا رہا، اور اس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ان کو بھی کچھ نہیں کہا، سیدھا جا کے اس کو لگا۔ خود تو بیچاروں کی عقل ختم ہے، اس نے سمجھا ساری امت بے وقوف ہے، ساری امت۔ پھر بھی کہتے ہیں ہمیں لوگ، پھر بھی کہتے ہیں ایران کے خلاف بات نہ کرو، وہ ایک ہی ملک تو ہے، وہ ایک ہی ملک تو ہے، صرف دھمکیاں دیتا ہے نا، لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے، عرب والوں سے نفرت پیدا کرنے کے لیے کہ عرب ممالک سارے امریکہ کے غلام ہیں۔ سب سے بڑا ایجنٹ اسرائیل اور امریکہ کا روئے زمین پر اگر اس وقت کوئی ہے تو وہ ایران ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ سارے بولو، کیونکہ یہ یہودیت کی شاخ ہے نا، یہ کوئی نئی نسل تو نہیں ہے۔ عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ یہودی تھا کہ نہیں؟ ان کا بانی کون ہے؟ تو یہ اصل وفادار یہودیوں کے ہیں، یہ مسلمانوں کے، مسلمانوں کے۔ اسرائیل کو آنکھیں دکھاتا ہے، کچھ فاصلہ ہے، مارتا کیوں نہیں ہے؟ میزائل کیوں نہیں پھینکتا؟ تو میرے بھائیوں اس چیز کو سمجھو، پراپیگنڈے کے شکار نہ ہو۔ اس وقت ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم وہاں پہنچیں، کم از کم مسلمان کے درد پہ جو مسلمان درد مند بھی نہیں ہوتا، یہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، کم از کم ہاتھ اٹھا کے جہاں اپنی مشکلات کی دعائیں مانگتے ہو، غزہ کے مسلمانوں کو یاد رکھو گے نہیں رکھو گے؟ سارے بولو، سارے سارے سارے۔ اور اگر کہیں اجتماعیت پیدا ہو گئی اور اعلان ہو گیا کہ اس یہودیت کو سبق سکھانے کے لیے مسلمانوں نکل پڑو، تو انشاءاللہ پھر ہم گھر میں نہیں، پھر ہم وہ بارڈر سارے کراس کر جائیں گے جن بارڈروں سے گزر کے یہودیت اسرائیل کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور فلسطینوں کے بے گناہ خون میں اب یہ سارا کفر بہہ جانے والا ہے انشاءاللہ۔ کچھ دیر انتظار مزید کیجئے گا، یہ کوئی بکری دمبے کا خون نہیں ہے، یہ مرغی کا خون نہیں ہے کہ بہہ گیا ضائع ہو گیا۔ بابا یہ مجاہدین کا خون ہے، یہ علماء کا خون ہے، یہ غازیوں کا خون ہے، یہ کفر کا صفایا کر کے چھوڑے گا انشاءاللہ۔